فاضل ذی شان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب زید شرفہ عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء حضرت مولانا محمد اسلم صاحب زید شرفہ انتہائی واجب التکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، آج میں درس قرآن پاک کا آغاز سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دعا سے کر رہا ہوں، اور اس دعا کے بارے میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ جو میری اس دعا پہ آمین کہے گا مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اسے بخش دے گا۔ امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جو میری ان دعاؤں پہ آمین کہے گا مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ آئیں میں آپ کے سامنے وہ 3 دعائیں پڑھتا ہوں، میں بھی آمین کہتا ہوں، آپ بھی آمین کہیں۔ پہلی دعا آپ نے یہ مانگی، اے اللہ مجھے سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، میرا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ دوسری دعا آپ نے یہ لکھی کہ اے اللہ میرے دل میں سنت کا شوق پیدا کر دے، سنت رسول کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے سنت رسول پر استقامت عطا فرما کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس حال میں کہ میری پچھلی ساری زندگی سنت کے مطابق گزری ہو۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ یہ جو 3 دعائیں آپ نے فرمائی ہیں، ان تینوں دعاؤں میں مرکزیت تو حضور کی سنت کو حاصل ہے کہ اے اللہ سنت کی محبت عطا فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت پر استقامت عطا فرما۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، طرز عمل، اسوہ حسنہ کی محبت ہو، وہ آپ کے طریقے کو پسند کرتا ہو، پھر اپنی زندگی کو بھی حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لے، اور پھر اس پر وہ ثابت قدم بھی رہے، خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بخشش ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کی سنت سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اور پھر اس پہ ثابت قدم بھی رہتا ہے، تو یقیناً اس خوش نصیب کی بخشش ہو جائے گی۔ زندگی تو ہم سب ہی گزار رہے ہیں، پر اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی طبیعت، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں۔ ہمارا نفس امارہ ہمیں دوزخ کی طرف کھینچتا ہے، جو حضور کی سنت کو اپنا لے گا حضور کی سنت اسے جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ پاک فتنوں کے اس دور میں ہمیں سنت رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہی مقصد ہے اس درس قرآن و حدیث کا کہ زندگی تو بہرحال گزر رہی ہے اور غفلت کا سامان، دنیا کی دلچسپیاں، وسوسے، شہوات، غفلت، یہ تو عروج پہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا قیمتی وقت غفلت میں گزار کے جائیں تو ہاتھ ملتے ہوئے جائیں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں بہت بڑی نعمت شریعت مطہرہ ہے۔ دین کیا ہے؟ نعمت۔ دین کیا ہے؟ دین بھی نعمت ہے، بلکہ دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، پھل اور دودھ نعمت ہیں، آنکھیں نعمت ہیں، کان اور زبان نعمت ہے، اسی طرح دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی۔ جب دین مکمل ہوا تو فرمایا آج ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ تو دین نعمت ہے۔ آج بعض دہریے ملحدین، دنیا پرست لوگ ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ دین تو پابندیاں لگاتا ہے، تو پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ پاکستان میں کبھی سالانہ ایک جلوس بھی عورتیں نکالتی ہیں مارچ میں، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ وہ فکر ہے جو کہتے ہیں دین پابندیاں لگاتا ہے تو تم ان پابندیوں سے نکلو۔ یاد رکھیں، جب تک آپ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کریں گے، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں گے۔ اگر کسی شہد میں زہر ملا ہوا ہو اور آپ وہ شہد پینے لگیں، آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں زہر ہے، جس شخص کو پتہ ہے وہ آپ کو منع کرے، وہ کہ یہ شہد نہ پینا، اس میں موت ہے، زہر ہے، اس نے آپ کو روکا، آپ رک گئے، تو جس نے آپ کو زہر پینے سے روک لیا، پابندی لگا دی، اس نے زیادتی کی ہے یا احسان کیا ہے؟ احسان کیا۔ شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ آنکھوں میں حیا پیدا کرو، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کرتا، بے حیا بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے ذہن کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی صلاحیتیں، استعدادیں فضولیات میں ضائع ہوتی ہیں۔ اور کئی لوگ بے حیائی میں وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ پھر نشئی بن جاتے ہیں، نشہ شروع کر دیتے ہیں، کہ کئی میوزک کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کئی قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو شریعت نے جب کہا شرم و حیا اپناؤ، تو شرم و حیا میں سکون بھی ہے، یکسوئی بھی ہے، گھروں کا امن بھی ہے، پیسے اور وقت کو ضائع ہونے سے بھی شریعت نے بچا لیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، شریعت نے یہ پابندی لگا کے احسان کیا ہے یا زیادتی کی ہے؟ احسان کیا۔ اللہ کا حکم ہماری طبیعت کے خلاف ہو سکتا ہے، ہمارے فائدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہر حکم میں
ہمارا ہی فائدہ ہے۔ شریعت نے ہمیں جو بھی تعلیمات دی ہیں، سارے دین کا خلاصہ 3 قسم کی تعلیمات ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ کتنے قسم کی تعلیمات ہیں؟ 3۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، یہ پورے دین کا نچوڑ ہے۔ اعتقادات یعنی عقیدہ ٹھیک ہو، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسری تعلیمات ہیں عبادات، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جہاد، عبادات۔ اور تیسری تعلیمات ہیں معاملات، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، گاہک اور دکاندار کے حقوق، آجر اور اجیر کے حقوق۔ لوگوں میں رہنا ہے تو آپس کے تعلقات کے جو حقوق ہیں وہ ہیں معاملات۔ یہ 3 قسم کی تعلیمات پورے دین کا خلاصہ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اعتقادات، عقیدہ ٹھیک ہو۔ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں تو نماز قبول نہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، چھت پہلے ڈالا تھا یا بنیاد پہلے رکھی؟ بنیاد پہلے۔ بنیاد ٹیڑھی ہو عمارت کمزور، بنیاد کمزور ہو عمارت پائیدار نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اہل جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں، وہاں پہلے ایمان کا ذکر آیا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ عبادات میں سے صرف نماز مکے میں فرض ہوئی ہے، باقی سارے احکامات مدنی دور میں آئے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو روزے مدینہ منورہ میں فرض ہوئے، حج مدینہ منورہ میں فرض ہوا، زکوٰۃ کی تفصیلات مدینہ منورہ میں آئیں، جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں آیا۔ تو مکے میں 13 سال جو حضور نے تبلیغ کی ہے، وہاں روزے فرض کوئی نہیں تھے، مکے میں حج فرض کوئی نہیں تھا، مکی زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، یعنی تفصیلات نہیں تھیں۔ تو وہ 13 سال جو مکے میں حضور نے تبلیغ کی ہے، وہ کس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ مکے میں جو 13 سال تبلیغ ہے ابتدا، وہ عقائد کی درستگی۔ کس کی درستگی؟ عقائد کی درستگی۔ مکے میں جو 13 سال حضور نے تبلیغ فرمائی ہے، اس میں فوکس کیا ہے؟ بنیادی محور کیا ہے؟ عقائد کی درستگی۔ چونکہ مکے میں روزے تو فرض ہی نہیں تھے، مکی زندگی میں حج تو فرض ہی نہیں تھا، یہ تو سب فرض ہوئے مدنی دور میں۔ جہاد بھی مکی زندگی میں فرض نہیں تھا، جنگیں جتنی ہوئی ہیں مدنی زندگی میں جا کے ہوئی ہیں۔ تو مکے میں تبلیغ کس چیز کی حضور کر رہے تھے؟ عقائد کی درستگی۔ طائف گئے ہیں تو کس کے لیے؟ عقائد کی درستگی۔ 2 اہمیتیں میں نے آپ کے سامنے عقائد کی بیان کی ہیں۔ ایک تو جہاں بھی اہل جنت کا ذکر ہوا، پہلی چیز ان کا عقیدہ ٹھیک، ایمان بیان ہوا، یہ بنیاد ہے۔ دوسری چیز مکی زندگی میں فوکس عقائد کی درستگی۔ تیسری چیز بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں۔ آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ قبر میں جو 3 سوال ہو رہے ہیں، تینوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ قبر میں جاتے ہی عمل پوچھا جا رہا ہے یا عقیدہ پوچھا جا رہا ہے، تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے ایمان لے کے آیا ہوں یا بے ایمان ہو کے آیا ہوں۔ بندہ گناہگار ہے لیکن ایمان لے کے دنیا سے گیا ہے، کامیاب ہو کے گیا ہے، اس کا ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اسے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ
بے ایمان ہو کے مرا ہے، کفر پہ مرا ہے، تو اب ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ایمان نہ ضائع ہو، ایمان محفوظ رہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے ایمان پر خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ جس چیز کی فکر نہیں ہوتی بندہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتی ہے، لٹ جاتی ہے۔ گھر میں سٹیل کے گلاس، جگ یا شیشے کے جگ گلاس یا گلدستے ٹیبلوں پہ ہی پڑے ہوتے ہیں، کوئی حفاظت نہیں ہم کرتے، لیکن سونے کے زیور کہاں پڑے ہوئے ہیں یہ ماں کو پتہ ہوتا ہے، سارے بچوں کو بھی نہیں پتہ ماں نے سونا کہاں رکھا ہوا ہے۔ سونا گھر میں چھپا چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ سونا قیمتی ہے، اسے بچانا ہے، ڈاکوؤں سے، چوری ہونے سے بچانا ہے۔ تو جو چیز قیمتی ہو اس کی حفاظت کی فکر کی جاتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ پیسے لٹ جائیں نا تو پھر مل سکتے ہیں، بندہ بے ایمان ہو کہ مر جائے، یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات دنیا میں بندہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے، یعنی لفظ بولتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے گھر چوری ہوئی، لوگ آئے افسوس کرنے کہ سامان چوری ہو گیا ہے۔ ان بزرگوں نے کہا شکر ہے وہ ڈاکو آئے تھے جنہوں نے سامان چوری کیا ہے، شکر ہے وہ ڈاکو نہیں آئے جو ایمان چوری کرتے ہیں۔ تو کچھ ڈاکو سامان کے ہوتے ہیں، کچھ ڈاکو ایمان کے ہوتے ہیں۔ موبائل کے اندر اکثر ایمان کے ڈاکو آج کل موجود ہیں، بہت کم لوگوں کی اس طرف توجہ ہوگی۔ میں چونکہ سفر میں رہتا ہوں، اکثر جگہوں پہ پھرا ہوں، سیر کی ہے، دنیا کو دیکھا ہے، جو بڑے عالم ہیں نا، صحیح معنوں میں علم کا سمندر، نیٹ پہ نظر ہی نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں۔ وہ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ نیٹ کیسے چلاتے ہیں، حالانکہ وہ علم کے سمندر ہے، بزرگ ہیں۔ اور کئی شعبدہ باز قسم کے لوگ یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہیں اصول دین کا بھی نہیں پتہ، لیکن وہ ایمان لوٹ رہے ہیں۔ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بندے کی زبان سے نکل گیا، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ اپنے سامان کو ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں، وہاں اپنے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اب تک میں نے عقیدے کی اہمیت اس پر گفتگو کی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ عقیدہ ٹھیک ہے، بندہ مومن ہے، عمل ٹھیک ہے تو بندہ متقی ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں بخشش کے لیے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ دونوں چیزیں خراب کیسے ہوتی ہیں؟ عقیدہ خراب ہوتا ہے شبہات سے، وسوسوں سے۔ جب کوئی وسوسہ آپ کے دل میں ڈال دے گا، وہاں سے دیمک لگ جائے گی ایمان کو۔ تو وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، شبہات سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور عمل خراب ہوتا ہے خواہشات سے، شہوتوں سے، یہ چیز مل جائے، یہ مل جائے، یا حسد سے، یا کسی کو بری نظر سے دیکھنا، ان چیزوں سے عمل خراب ہوتا ہے۔ عمل کے خراب ہونے میں بنیادی چیز انسان کی بگڑی ہوئی خواہشات ہے، اور عقیدے کے خراب ہونے میں بنیادی چیز وسوسے ہیں، شبہات ہیں۔ ایک پوری صورت وسوسے سے بچنے کے لیے اتاری گئی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے ایمان بھی کامل ہو، عمل بھی اعلیٰ ہو، تو پھر دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایمان کو شبہات سے اور وسوسوں سے بچائیں، اور عمل کو اپنی خواہشات سے، جو شہوات ہیں، تمنائیں ہیں، ان کی اصلاح کر لیں، اپنی بری خواہشات سے عمل کو بچائیں تو عمل بہتر ہو جائے گا، وسوسے سے دل کو بچائیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ دور ایسا ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی موبائل کھولیں گے نا، کوئی نہ کوئی وسوسہ وہ موبائل آپ کے دل میں ڈالے گا۔ اس لیے آج درس قرآن میں اپنے دل پر، ایمان پر ایک مہر لگا لیں، انشاءاللہ وسوسہ نہیں قریب آئے گا۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری لے کے آئے ہیں، اور عقیدہ وہی سچا ہے جو امام ربانی مجدد الفسانی نے بیان کیا ہے۔ عقیدہ وہی سچا ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کی ہے۔ عقیدہ وہی سچا ہے جسے تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب بیان فرما گئے ہیں۔ ہمیں نئے سرے سے ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت، ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر کے گئے۔ آج کل کوئی بندہ ہو بڑا سیاڑا، وہ کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پر ہم چیزیں رکھ کے لے جائیں، تو سوچنا چاہیے بھئی ٹائر کیسے ایجاد ہو سکتا ہے۔ ٹائر ایجاد کرنے کے لیے کوئی سوچ و بچار کریں تو آپ کہیں گے تمہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ٹائر تو ایجاد ہو چکا ہے۔ آج کل کسی کو بیٹھ کے سوچ کرنے کی ضرورت ہے بھئی ٹائر کیسے ایجاد ہوگا جی؟ یا کوئی سوچیں بھئی ایسی مشین بنائیں جس میں 200 بندہ 300 بندہ بیٹھے اور وہ ہوا میں اڑا کے لاہور سے جدے لے جائے، سوچیں کیسے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جہاز بنا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ مثال؟ ہمیں نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے بزرگ سب کچھ تحقیق کر کے لکھ گئے ہیں، فیصلے لکھ گئے ہیں، قرآن اور حدیث کو بیان کر گئے ہیں۔ امت مسلمہ میں مختلف فرقے آج ہمیں نظر آتے ہیں، کسی کی عمر 100 سال ہے، کسی کی 200 سال ہے، کسی کی 400 سال ہے، کسی کی 800 سال ہے۔ اگر صحابہ سے آج تک کوئی عقیدہ آ رہا ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کی نمائندگی کا پرچم اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ باقی کوئی 200 سال پہلے نظر ہی نہیں آتا، کوئی 400 سال پہلے نظر ہی نہیں آتا، کوئی 600 سال پرانا ہے، کوئی 800 سال پرانا ہے۔ اگر حضور سے براہ راست عقیدہ لے کر آج تک اس عقیدے پر چلنے والے ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے شکرانہ کرتا رہوں تو شکرانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے حضور کے غلاموں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ کوئی رسالت کا بے ادب ہے، رسولوں کی بے ادبی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اولیاء کرام کا گستاخ ہے۔ ایک اہل سنت و جماعت ایسے ہیں جو ہر ذی احترام ہستی کا ادب کرتے۔ ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں، انبیاء کا ادب، اہل بیت کا ادب،
صحابہ کا ادب، اولیاء کرام کا ادب۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں بے ادبی نہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا ٹھیک ہونا۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ خطیبوں کے نکتوں سے نہیں بنتا کہ بندہ کوئی حدیث بیان کر کے نکتہ نکالے یا کوئی جملہ دے۔ بعض خطیب کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں، یہ جملے دینے سے عقیدہ نہیں ثابت ہو جاتا۔ عقیدے کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے، نجات کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا کوئی میرٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، معیار بھی تو ہونا چاہیے کہ عقیدہ ثابت کیسے ہوتا ہے۔ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اب جس نے ساری زندگی سنائی صرف پیشہ ور خطیبوں کو ہے، اس کو کیا پتا کہ نص قطعی کیا چیز ہوتی ہے۔ جس نے صرف اردو کی کتابیں پڑھی اور وہ بھی تاریخ کی کتابیں پڑھی، اسے کیا پتا کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے میرٹ کیا ہے، معیار کیا ہے، میزان کیا ہے، ترکھڑی کیا ہے، ترازو کون سا ہے جس پہ عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے۔ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ نص کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام لأجلہ ہی۔ یہ اصول دین کی کتابیں پڑھیں، اصول الشاشی یا نور الانوار، یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، ما سیق الکلام لأجلہ ہی، جس مقصد کے لیے کلام کیا گیا، قرآن کی واضح آیت ہو جس سے وہ مضمون ثابت ہو رہا ہو، یا عبارت النص سے، یا دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، آگے یہ چار اس کی قسمیں ہیں۔ میں اس کی اصطلاحی تعریف نہیں کروں گا کہ وہ پھر محفل درس قرآن نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ تدریس والی جماعت بن جائے گی، اور عوام کے سامنے زیادہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آسان سی بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اگر کوئی کہ 2 + 2 5، آپ مان لیں گے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نص قطعی، اس کا یہ مطلب ہے۔ عقیدہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب 2 + 2 4 سامنے نظر آئے، اور اگر کوئی بندہ کہ 2 + 2 6، مان لیں گے۔ باقی جتنے عقیدے ہیں نا اہل سنت سے ہٹ کے، کوئی کہتا ہے 2 + 2 3، کوئی کہتا ہے 2 + 2 5، اہل سنت و جماعت کے عقائد نص قطعی سے ثابت ہیں۔ نصوص قطعیہ ہیں تو ہمارے پاس۔ جو آدمی حدیث کی تعریف نہیں نہ سنا سکتا کہ حدیث کسے کہتے ہیں، جو حدیث کی